الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله مولانا العظيم۔ انسانوں کی اللہ رب العزت نے 3 قسمیں سورۃ الواقعہ میں بیان فرمائیں، جن کا اجمالاً ذکر اس سے پہلے کی تفسیر کی آیات میں جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ قسم ہوگی جو اللہ کے عرش کی دائیں جانب ہوں گے، جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے بائیں جانب ہوں گے، ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے بالکل سامنے ہوں گے، جن کو فرمایا گیا والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں۔ اب فرمایا ان کی تفصیل یہاں سے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے عرش کے بالکل سامنے ہوں گے۔ انسانوں کی سب سے اعلیٰ قسم وہ ہوگی جو اللہ کے عرش کے بالکل جو ہے وہ سامنے ہوگی۔ فرمایا آگے اب ان کا حال کیا ہوگا، کن نعمتوں میں اللہ ان کو رکھے گا، کیا اللہ ان کو کھلائے گا، کیا اللہ ان کو پلائے گا، کس طریقے سے اللہ ان کو بٹھائے گا، اور ان کا کیا کچھ اکرام اللہ رب العزت جو ہے وہ فرمائے گا۔ اس کا ذکر ان آیات کے اندر آج آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو اللہ کے عرش کے سامنے والے لوگ ہیں، فرمایا یہ عیش و عشرت کے باغات کے اندر ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ بہت بڑی ایک جماعت ان لوگوں کی جو اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے، اولین لوگوں میں سے ہوگی، یعنی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو جماعت ہے اس کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے اس امت میں سے ہوں گے، جیسے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان میں سب سے اونچا ہوگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہوں گے، اور دیگر حضرات بھی جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کا حشر یہ ہوگا علی سرور موضونہ، ارشاد فرمایا اللہ ان کو سونے کے تاروں سے بنی ہوئے بستروں پر ان کو جو ہے وہ بٹھائیں گے جنت کے اندر۔ سونے سے جن بستروں کو، جن مسحریوں کو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوگا اور جس پر سونے سے کام کیا گیا ہوگا، اس پر اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ بٹھائیں گے۔ فرمایا علی سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین، اور یہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، اپنی تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، اپنے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے ہے۔ اور فرمایا وہاں بیٹھنے کی صفت ایسی نہیں ہوگی جیسے ہم لوگ یہاں حلقہ بنا کر کے بیٹھتے ہیں، یا جو ہے کسی کی طرف سے پیٹھ ہوتی ہے۔ فرمایا سب کی طرف جو ہے وہ چہرہ ہو رہا ہوگا، یہ صفت اللہ ان کو جو ہے عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ان کا اکرام کیا جائے گا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ارشاد فرمایا ان کے ارد گرد چکر لگائیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جن کو خادم اللہ رب العزت نے ان کا بنایا ہوگا، وہ خدمت کرنے کے لیے بار بار ان کے پاس آیا جایا کریں گے، ان سے پوچھا کریں گے، ان کی خدمت کیا کریں گے، اور ان کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کی سعادت جو ہے وہ سمجھیں گے۔ فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ لڑکے آئیں گے۔ فرمایا اکواب کہتے ہیں اس چیز کو جیسے ہمارے معاشرے میں یہ گلاس آج ہوا کرتا ہے، اباریق کہتے ہیں اس لوٹے کو جس کے اندر ٹٹنی لگی ہوئی ہو، اور کاس کہتے ہیں خاص طور سے شراب کے جام کو۔ ارشاد فرمایا وہ گلاس اور لوٹے اور شراب کے جام لے کر کے، جن کے اندر شراب ہوگی، لب بھلب بھرے ہوئے جام لے کر کے وہ لوگ حاضر ہوا کریں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور جب یہ جنتی لوگ یہ شراب پیئیں گے، ارشاد فرمایا نہ تو ان کا سر خراب ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی دوسری تکلیف لاحق ہوگی۔ جس طریقے سے دنیا کی شراب کا حال ہوا کرتا ہے کہ اگر آدمی اس کو تھوڑا سا پی لے تو اس کا دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جایا کرتا ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں کا وہ شکار ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا جنت کی شراب کا یہ حال نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ اس شراب کو پیئیں گے تو ایک جسم کے اندر ایک نئی لذت، ایک نئی طاقت، ایک نئی قوت، ایک نشاط جو ہے جسم کے اندر اللہ رب العزت پیدا کر دے گا۔ فرمایا اور کیا ہوگا وفاکہۃ مما یتخیرون، ارشاد فرمایا کہ وہ من پسند میوے لے کر کے حاضر ہوں گے جس کو یہ لوگ پسند کیا کرتے ہوں گے۔ جس میوے کو دل چاہے وہ فوراً حاضر ہے، جس چیز کو دل چاہے وہ فوراً حاضر ہے۔ فرمایا ولحم طیر مما یشتہون، اور ان پرندوں کا گوشت لے کر کے حاضر ہوں گے، یا ان لوگوں کو، ان جنتیوں کو ان پرندوں کا گوشت دیا جائے گا جس کو یہ لوگ پسند کریں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ پسند اگر کسی چیز کو دل چاہ رہا ہے تو آرڈر دے
دینا پڑے گا کہ یہ چیز دے کر کے آؤ، بلکہ فرمایا جس چیز کو دل چاہے گا وہ اپنے آپ سامنے حاضر ہو کر کے آ جائے گی کہ لیجئے ہمیں نوش فرما لیجئے۔ اور جس پرندے کے جس گوشت میں سے جس چیز کو دل چاہے گا، مثال کے طور پہ کباب کھانے کو اگر دل چاہے گا تو فوراً وہ کباب اس پرندے کے گوشت کے حاضر ہو جائیں گے، لیجئے ہمیں جو ہے وہ کھا لیجیے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اللہ رب العزت ان جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح جو ہے وہ کر دیں گے۔ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ایسی حوریں جو گویا کہ چھپا کر کے رکھے ہوئے موتی، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کا اس کے عوض جو انہوں نے دنیا کے اندر کیا۔ انہوں نے دنیا کو اچھے سے گزارا، اللہ کی مان کر کے گزارا، رسولوں کی مان کر کے زندگی گزاری، قرآن کی اطاعت کر کے زندگی گزاری، اللہ کے ایک ایک حکم کی فرما برداری کر کے زندگی گزاری، اس کا بدلہ ان کو یہ دیا جائے گا۔ فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس جنت کے اندر نہ تو کوئی گناہ کی بات سنیں گے نہ کوئی لغو بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو سوائے سلامتی کے، سلامتی کی باتوں کے، سلام کے اور اچھی باتوں کے سوا کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی۔ کبھی فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، کبھی اللہ ان پر جو ہے وہ سلام بھیجے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو اے لوگوں تمہارے اوپر، تم نے کیا اچھی زندگی گزاری اور آج تمہارا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت میں بنایا ہے۔ تو اللہ کی جنت میں سب سے اعلیٰ لوگ وہ ہوں گے جو عرش کے بالکل سامنے والے لوگ ہیں، اور یہ السابقون السابقون کے اندر داخل ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں۔ ایک سوال بھی یہ پوچھا گیا تھا، اس کا جواب بھی میں دے دوں کہ سبقت کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے سبقت کرنے والوں میں کہ انبیاء کی جماعت ان کے اندر ہوگی، لیکن بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سبقت کرنے والے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نمازوں کو جلدی جانے والے ہیں، فوراً اذان ہوتی ہی مسجدوں کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے وہ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی، بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی، وہ لوگ سبقت کرنے والے ہیں۔ اور کوئی اختلاف نہیں ہے، جو ہر نیک کام میں سبقت کرنے والا ہے، ہر نیک کام میں جلدی کرنے والا ہے اور دوسرے سے آگے بڑھنے والا ہے، وہ اس سبقت کرنے والے کے اندر انشاءاللہ داخل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔